یورپ میں بلغاریہ، مقدونیہ اور سرویا کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ تک وسیع کر لی تھی۔ اب عثمانی ترک اس خطے کے اصل مالک تھے۔ ان تمام فتوحات کے بعد سلطان مراد نے سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اس دوران اگرچہ سلطان مراد یورپی قوتوں کی طاقت کو کچل چکے تھے، لیکن اناطولیہ میں ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ عثمانیوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے بے حد خائف تھا، اور وہ اناطولیہ میں خود کو سلاج کے روم کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ یہ طاقتور ترین ترک قبیلہ کرمانیہ تھا، جس نے سلطان مراد کی توجہ یورپ سے ہٹا کر اناطولیہ کی جانب مبذول کروائی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان مراد کو اپنے ترک بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ اور کارمان قبیلے کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ یورپ میں جیسے جیسے جنگیں ختم ہوئیں، ویسے ویسے سلطان مراد نے اپنی نظریں اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی جانب مبذول کر دیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اناطولیہ میں سلاج کے روم کا خاتمہ ہوا، تو اس کے زوال کے بعد سے اناطولیہ میں بحر ایجین سے لے کر مغرب تک ترک سرداروں کی اپنی اپنی خود مختار ریاستیں موجود تھیں، جن میں سے گرمیان، کارامان، جاندار، تکا، حمید، بنو آرتین، بنو رمضان اور بنو ذو القدر قبائل موجود تھے۔ ان ترک قبائل کی آپس میں وقتاً فوقتاً چپکلش ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی قبیلہ ان باقی ترک قبائل میں سے ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا، لیکن سلطان مراد اول کے دور حکومت تک اب یہ عثمانی قبیلہ مکس اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ نہیں رہا تھا۔ سلطان مراد اول نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بلبوتے پر اس چھوٹے سے عثمانی قبیلے کی سرحدیں اناطولیہ سے یورپ تک وسیع کر لی تھیں۔ اب چونکہ عثمانی یورپ کے وسیع و عریض خطے کے مالک بن چکے تھے، اس لیے عثمانی قبیلہ باقی ترک قبیلوں کی نسبت اس خطے کا سب سے طاقتور ترین خاندان بن چکا تھا۔ 1370 عیسوی کے آغاز تک کارمان قبیلہ، جو خود کو سلاج کے روم کے اختتام کے بعد سلجوکیوں کے دارالحکومت کونیا کے وارث کے طور پر خود کو اناطولیہ کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ سمجھتا تھا، اس نے اپنے کمزور پڑوسیوں کے خلاف جنگی کاروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کا اصل نشانہ بنو آرتین، گرمیان اور بنو حمید تھے۔ کرمانیوں کی جانب سے آئے روز حملوں سے تنگ آ کر گرمیان قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے سوچا کہ اسے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے خود کو کرمانیوں کے حملوں سے بچا لینا چاہیے، کیونکہ عثمانیوں کا مستقبل روشن تھا اور وہ اس خطے کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنی بیٹی عروس کا نکاح سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادے بایزید سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان شاہ نے قیمتی تحائف کے ساتھ نکاح کا یہ پیغام سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنے روانہ کیا۔ گرمیان قبیلے کے سردار نے جہیز میں اپنی سلطنت کا ایک مضبوط اور بڑا قلعہ کوتاہیہ، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے کمال مہارت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید شہر جہیز کے طور پر شہزادے بایزید کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان مراد اول نے اس تجویز کو پسند کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے بایزید کا نکاح امیر گرمیان کی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 778 ہجری بمطابق 1378 عیسوی میں عثمانی شہزادے بایزید اور گرمیان قبیلے کی شہزادی عروس کا نکاح کر دیا گیا۔ عروس کو ریاست گرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا، اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بورسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترک ریاستوں کے نمائندے اور سلطنت مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے برق رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نذرانے کے طور پر لائے تھے۔ منو جملہ سونے کے تحائف اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقری سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت بھی تھے، جن میں جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں سلطان مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دی، لیکن جب عروس نے گرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو سلطان نے انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ اس کامیاب شادی کے بعد گرمیان قبیلے کے ہمسائے میں موجود ایک اور ترک سردار حسین نے یہ سوچا کہ اگر وہ بھی عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کر لے تو اسے امیر کرمانیہ سے نجات مل جائے گی۔ تو اس غرض سے اس نے سلطان مراد اول سے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے آگ شہر، یالواچ، بے شہر، سیڈی شہر
اور اسپارٹا کے قصبوں کو 80,000 سونے کے سکوں کے عوض اس نے سلطان مراد اول کو بیچ دیے اور یہ علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ یوں عثمانیوں نے بغیر جنگ لڑے گرمیان اور بنو حمید قبیلے کا بیشتر علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود سلطان مراد اناطولیہ میں امن و امان قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح کرمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین بے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ اسے ختم کرنے کے لیے سلطان مراد نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی شادی امیر کرمانیہ سے کرنے کے بعد سلطان مراد اناطولیہ کی جانب سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یورپ کی جانب اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ انہوں نے بلقان میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ واپس دارالحکومت ادرنے شہر چلے گئے، جہاں سلطان مراد نے بازنطینی شہنشاہ مینویل دوم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوج اپنے وزیر جاندارلی حلیل پاشا کی کمان میں 1383 عیسوی میں روانہ کی، اور ایک طویل محاصرے کے بعد 1387 عیسوی میں عثمانی وزیر جاندارلی حلیل پاشا نے تھیسالونیکی شہر پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یوں بازنطینی سلطنت ایک اور اہم ترین شہر سے محروم ہو گئی۔ سلطان مراد جو کہ دوران یورپ میں اپنی فتوحات کو وسعت دے رہے تھے، تو اناطولیہ میں موجود امیر کرمانیہ نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اناطولیہ میں موجود عثمانی سلطنت کے ایک شہر بے شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد کو جب امیر کرمانیہ کی اس بغاوت کی خبر ملی تو وہ اس پر سخت برہم ہوئے، اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کو مدد کے لیے ادرنے شہر بلایا اور باقی فوجوں کو بھی جمع ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد انہوں نے امیر کرمانیہ کے خلاف